الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. السلام علیکم نہایت واجب احترام بزرگ و دوستوں عزیز ساتھی حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں اس وحدہ خدا شریک ذات کے لیے جو ہم سب کا خالق، ہم سب کا مالک، ہم سب کا رازق. وہی ذات ہے کہ جس کے قبضہ قدرت کے اندر ہم سب کی جان، ہم سب کا مال، ساری کائنات کا خالق وہی، مالک وہی، رازق وہی، ستار وہی، غفار وہی. الغرض اس کائنات کو بنانے والی ذات بھی وہی ہے، چلانے والی ذات بھی وہی ہے. ہر لمحہ، ہر سانس کے ساتھ تعریف و توصیف اسی خدا واحد و یکتا بے مثل و بے مثال ذات کے لیے. عبادت کا ایک ایک جز اسی ذات واحد و یکتا کے لیے. وہ قیام ہو تو بھی رب کے لیے، وہ رکوع ہو تو بھی رب کے لیے، وہ سجود ہو تو بھی رب کے لیے. بندہ مومن کا ہاتھ پھیلتا ہے تو اسی کے آگے، یہ جبین نیاز جھکتی ہے تو اسی کے آگے، دامن مراد پھیلاتا ہے تو اسی ذات واحد و یکتا بے مثل و بے مثال کے آگے. اور رب وہ ہے کہ جو بندہ اس سے مانگتا ہے رب اس سے دیتا بھی ہے اور خوش بھی ہوتا ہے. اور جو نہیں مانگتا، دینا تو ہے کہ رب نے رازق جو ٹھہرا، لیکن اس بندے کو رب ناپسند فرماتا ہے. جو اس سے نہیں مانگتا رب اس بندے کو ناپسند کرتا ہے.
کائنات کے رئیسوں کا، امیروں کا، سخیوں کا، مالداروں کا قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جو بار بار مانگے وہ بالآخر تنگ آ جاتے ہیں، ان کی سخاوت کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، پھر ان کا صبر بھی ختم ہو جاتا ہے، سخاوت بھی ختم ہو جاتی ہے، اینڈ ان کا اس جملے پہ ہوتا ہے کہ تو نے تو ہمارا ہی گھر دیکھ لیا ہے۔ لیکن تو بات جائے، رب وہ ہے کہ جتنی بار مانگو وہ اتنی بار دیتا ہے، پھر خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ ہے نا، مجھ سے مانگا۔ تو ہر لمحہ ہر سانس کے ساتھ تعریف اس رب کی۔ عموماً ہمارے بزرگ جو ہوتے تھے نا، سادہ لوگ بزرگ، ان پڑھ جسے کہا جاتا ہے، وہ فرماتے تھے کہ رب وہ ہے جڑا دے کے نہ کبھی احسان جتاتا ہے، نہ کبھی پچھتاتا ہے۔ بندے سے لوگ ہے نا، ایک بار دو بار بھی تو احسان ضرور جتائے گا۔ تو رب ہے، تعریف اس رب کے لیے کہ جس نے یہ ساری زمین و آسمان بنائے، اور درود اس کے پیارے محبوب نبی کی ذات پر کہ جس ذات کے صدقے اللہ نے یہ سب کچھ بنایا۔ اور ہماری خوش نصیبی، خوش بختی کہ اللہ نے ہمیں اپنے اس محبوب کا امتی بنایا، اور پھر اللہ نے اپنے اس محبوب نبی کو ہمارے لیے کامل نمونہ بنا کر بھیجا، اور جس انداز و اطوار سے یا کتاب سے یا عبارت سے یا اسلوب سے سمجھایا اس کو قرآن کا۔ سبحان اللہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ، محبوب ہمیں عطا کیا، ساتھ اپنا قرآن نازل کر کے بتا دیا کہ اگر تم اس محبوب کو جاننا چاہتے ہو، پہچاننا چاہتے ہو، معرفت چاہتے ہو تو میرا قرآن پڑھو۔ سبحان اللہ، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس کا تعارف کیا ہے، یہ ذات کیسی ہے، اس کے کمال کیسے ہے، اس ذات کی صفات کیسی ہے۔ تو فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ سبحان اللہ، حسنہ۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، بندہ زمین نیاز جھکا کے عرض کرتا ہے نا، سونیا تو تو مالک بڑا بے نیاز ہے، کیا تیرے محبوب کا یہی تعارف ہے اللہ کہ انہاں دی سیرت سارے واسطے کامل نمونہ ہے؟ کہا کوئی سادہ ہوگا تو میں یہ بھی دس دینا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بندہ چلو کیس کرے نا، مالک اتنا تو بتا تیرا محبوب، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کا ذکر تو رب فرماتا ہے سن وارفعنا لک ذکرک، بے شک بے شک، تو نے کیا ذکر کرنا ہے، یا میرا محبوب تیرے ذکر کرنے کا محتاج نہیں، میں رب اس کے ذکر کو بلند کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، تو بندہ بھی جب اتنی تعریف سنتا ہے تو دل میں ایک توجہ تو اٹھتی ہے نا، تجسس تو ہوتا ہے، مولا تیرا محبوب کیسا ہوگا۔ سورہ فرماتا ہے یاسین، سبحان اللہ، کہیں والفجر، کہیں علم نشرح، کہیں واللیل، اور سرکار کے کہیں چہرے کی قسم، کہیں زلفوں کی قسم۔ ارے یہ تو ذات ہے نا، رب تو اتنا کرم نواز ہے، بات محبوب کی آئی تو کہا لا اقسم بہذا البلد، سبحان اللہ، محبوبہ تیرے شہر کی قسم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وانت حل بہذا البلد، بے شک بے شک، اس لیے نہیں کہ تیرے شہر میں کوئی مقدس عمارات ہیں، اللہ، تیرے شہر میں کوئی حرم ہے، اس لیے بھی نہیں کہ تیرے شہر میں بیت اللہ ہے، اس لیے بھی نہیں کہ تیرے شہر میں حتیم ہے، ملتزم ہے، صفا مروہ ہے، آب زمزم ہے، نہیں، وانت حل، سونیا تیری وجہ سے، تیری ذات کی وجہ سے، تیرے شہر سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو سرکار کا تعارف رب کرواتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یقین جانیے، پھر رب قرآن میں جب کرواتا ہے نا، میں تو اکثر کہتا ہوں کاش کہ میری قوم نے قرآن ہی پڑھا ہو، پتہ چل جاتا ہم کس نبی کا کلمہ پڑھنے والے اور کتنی عظیم ہستی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میرے کریم لجپال آقا کی کرم نوازیاں جو ہے نا،
یقین جانیے یہ ہمارا دامن ہی تنگ ہے. اگر پڑھ کے دیکھو نا تو میرے آقا کے بلال کو دیکھ لو. کائنات میں کوئی دوسرا بلال نہیں نکلتا، کوئی مثال نہیں ملتی. میرے آقا کی صدیق کو کیا ہی کہتے ہیں، آپ کو کیا کہتے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں بغیر کسی پھڈے کے، بغیر لڑائی جھگڑے کے، بغیر تو تکار کے، یار ضروری ہے ہر بات میں الجھنا، ضرور ہے کہ ہر بات میں گالی گلوچ کرنا ہے. کہیں بیٹھ بھی جاؤ نا، کچھ سن بھی لو، سنا بھی دو. تیرے پاس بڑے مولوی ہوں گے نا، وہ تیرے پاس بڑا علم ہوگا نا، وہ تیرے پاس بھی متقی ہوگا نا. تو کہے گا یہ بڑا فقیر ہے، بڑا درویش ہے، بڑا اللہ کا ولی ہے، یہ بڑا لمبا چوڑا دین چکی پھرتا ہے. میں کہنا تے دس دے کوئی ایو جہا بھی یہی جڑا سب شیطان کو بچا دے. غور کرنا. اکثر کہتا ہوں نا شاید کسی دل میں اتر جائے نہیں. وہ پوچھے گا جی کیا مطلب. میں نے کہا یار کوئی ایو جہا بھی تو فقیر ہوئے نا. تو جو کہتا ساڑھے کو علم والا بڑا ہے، علم والا، زہد والا، تقوی والا، عبادت والا، ریاضت والا، مناجات والا، کوئی ایو جہا بھی ہے تو جڑا شیطان تو ہی سانو بچا دے. صبح لے کے شام تک پیر دیکھو، فقیر دیکھو، مرید دیکھو، ہر ایک سے گناہ کر کے پوچھو یار شیطان نے بہکا دیا تھا. سن تیرے اور میرے لجپال کریم آقا نے فرمایا الشیطان یفر ذل عمر. شیطان جس سے تم پیر، مرید، مولوی، غیر مولوی، پڑھے لکھے، ان پڑھ، جاہل، سائنسدان، فلاسفر، ڈاکٹر، وکیل، انجینئر، ہر ایک عاجز آ جاتا ہے نا. سرکار نے فرمایا وہ شیطان جب کہیں میرے عمر کا سایہ بھی پڑے تو سائے سے بھاگے. عمر سے نہیں، عمر کے سائے سے. ذل عمر سرکار کے فرمانے گرامی کا ہی حصہ ہے، جز ہے. جب سائے کا کمال یہ ہے تو عمر کا اپنا کمال کیا ہے. اور پھر عمر کو کمال کس ذات نے دیا کہ عمر نے تو خود بتایا کہ عمر بولتا جائیں تیری تے اے حیثیت سی تیرے کو پائے اونٹ قابو نہیں سناتے. جب تک دامن مصطفیٰ میں نہ آیا تھا تو تیری تو بات بھی کوئی نہیں تھی. آج تیری کوئی بات بنی ہے تو سرکار کی بات سے بنی. جو آج جس موضوع پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے، وہ تو میرے سامنے ایک طویل موضوع تھے آج کہ یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے. عموماً لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ شاید یہ زکوٰۃ کا مہینہ ہے. پھر اس مہینے کے اپنے جو موضوعات تھے ان میں ایک بہت ہی کمال کے ولی تابعین کے گروہ میں سے ان کا عرس آتا ہے، ان کا یوم وصال ہے. نام ہے حضرت اویس کرانی. اس رجب کے 3 تاریخ کو. پھر 6 رجب کو حضور خواجہ خواجگان عطا رسول حضور خواجہ معین الدین چشتی آپ کا دن. پھر اگر آگے چلتے جائیں تو آئمہ میں سے مختلف اکابر اجلہ بزرگ ان کے یوم پیدائش بھی ہے اور یوم وصال بھی ہے. اور سب سے بڑھ کر پھر اسماء مقدس کے اندر معراج بھی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے نبی مولا علی کا یوم پیدائش بھی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ سارے موضوع ہمارے سامنے ہوتے ہیں لیکن وقت جو ہے نا وہ ہمارے سامنے سے نکل جاتا ہے. یہ اتنے موضوع ہیں کہ میں خالی گننے بیٹھ جاؤں نا تو شاید پوری فہرست گن نہ پاؤں تو میرا ٹائم مکمل ہو جائے تو میں چلو بھائی. اور قرآن وہ ہے جو اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے اس بارے میں بڑا واضح جملہ ارشاد فرما دیا اسی قرآن کے اندر کہ انا نحن نزلنا الذکر، بے شک اسی ہی ایک قرآن یا ایک ذکر یا ایک کتاب اسی ہی نازل کیتا ہے، اسی ہی اتارے ہے. سادہ ترجمہ کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ،
اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے بھی اسی آپ۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر سورہ ہجر ہے 14واں پارہ اٹھا کے دیکھیے، کیا میں نہ کرام فرماتا کہ یہ جو کتاب ہے نا، اس کو لاوارث نہ سمجھ لینا، یہ میں رب اتاری ہے، میں رب ہی اس کی حفاظت کا ذمہ لے رہا ہوں۔ اور سادہ سی سمجھانے کی گفتگو کر رہا ہوں کہ کائنات کے اندر اللہ نے مختلف انبیاء کرام پر مختلف ادوار میں، مختلف ٹائم پیریڈ میں اللہ نے اپنی مقدس کتابیں نازل فرمائی ہیں، جس میں تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور مختلف صحائف ہیں۔ صحائف کی تعریف بتاؤں، چھوٹی کتاب سمجھ لیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں جس کا اللہ نے قرآن کے اندر بھی ذکر فرمایا کہ صحف ابراہیم و موسیٰ، 4 بڑی کتابیں ہیں جس میں قرآن ہے، تورات ہے، زبور ہے اور انجیل ہے۔ جب قرآن کو ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں کہ یہ اللہ نے ہمارے نبی کے قلب اطہر پہ اتارا ہے، یہ باقی جتنی کتابیں ہیں ان کی بڑی عظمت ہے، ٹھیک ہو گیا، جس نبی پہ اتری ان کی بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے، ہم کو نہیں ہے۔ ہمارا ایمان کیا ہے کہ ہم ہر نبی کو ان کی عزت اور عظمت کے ساتھ سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ہم کسی نبی کی شان میں بے ادبی کا سوچ بھی نہیں سکتے، جو ایمان والا ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، کرنا تو بڑی بات کی بات ہے۔ یہ ہمارا دامن احتیاط ہے اور یہ اسلام کی حقانیت اور ثبوت ہے۔
الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رب العالمين ہدیہ درود و سلام کے بعد میرے نہایت واجب احترام بزرگوں دوستوں میرے ساتھیوں حاضرین سامعین السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک ذات کے لیے جو ہم سب کا خالق ہم سب کا مالک ہم سب کا رازق وہی ذات ہے جس کے قبضۂ قدرت کے اندر ہم سب کی جان ہم سب کا مال ساری کائنات کا خالق وہی مالک وہی رازق وہی اس کائنات کو بنانے والی ذات بھی ہوئی چلانے والی ذات بھی ہوئی ہر سانس کے ساتھ تعریف و توصیف حمد و ثنا اسی ذات واحد کے لیے عبادت کا کوئی بھی کل ہو کے جز قیام ہو رکوع ہو سجود ہو یہ اسی ذات کے لائق ہے درود لا محدود حضور پرنور آقائے دو عالم ہادی دو جہان مصار زمان شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم معلم کائنات حاضری برحق حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی بار مقدس ذات پر کہ جس ذات کے صدقے اللہ نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا گزشتہ جمعہ مبارک پر ہم نے گفتگو شروع کی تھی قرآن کریم کے تقدس کے حوالے سے اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس ماہ مقدس کے اندر اتنے اہم واقعات ہیں اتنی اہم ہستیوں کے دن ہیں کہ اگر ان میں سے ایک ایک ہستی کے دل کو ہم صرف گنتی میں کاؤنٹنگ میں لے کے آئیں نا تو شاید ایک جمعہ میں کئی جمعے لگ جائیں ان کی ہستیوں کا تعارف خالی گنتی کرنے بیٹھے جن میں سے میں نے ابتدا کیونکہ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ہستیاں بھی وہ ہیں جو اس در کی خادم ہیں جن کے دامن میں اس در کی بھیک ہے خیرات ہے کرم ہے ان کا جن کی دامن میں اگر ان کا عالم یہ ہے تو مالکوں کی تو پھر بات ہی اور سبحان اللہ بے شک اگر اس میں سے ضمن کیونکہ یاد رکھیں ہم جس کا بھی ذکر کرتے ہیں ہم کنبے اور قبیلے دیکھ کر ذکر نہیں کرتے اقتدار یا کرسی یا جاہ و جلال یا مال و متاع یا حسن و جمال دیکھ کر ذکر نہیں کرتے خاندان دیکھ کر بھی نہیں ذکر کرتے وطن دیکھ کر بھی نہیں ذکر کرتے نسل دیکھ کر بھی ذکر نہیں کرتے ہاں اتنا ضرور ہے ہم جس کا بھی ذکر کرتے ہیں نسبت دیکھ کر کرتے ہیں سبحان اللہ نسبت کیا ہے کہ سرکار کا غلام بے شک بس جو بھی رب کا کلمہ پڑھے اس کے محبوب کا باادب غلام بن جائے پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سر کا تاج ہے چاہے وہ گوڑا ہو تو چاہے وہ کالا ہو چاہے وہ ہمشہ سے بلال آ جائے تو ہم چوں چرا نہیں کرتے چاہے روم سے چل کر صہیب رومی آ جائے ہم چوں چرا نہیں کرتے
چاہے فارس سے آ جائے حضرت سیدنا سلمان فارسی، ہم کہتے ہیں واہ سلمان تیری عظمت کو کروڑوں سلام ہے۔ کیا معنی کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ فارس سے آنے والے سلمان کون تھے، خاندان کیا تھا، کرتے کیا تھے، دولت تھی کہ نہیں، کاروبار تھا کہ نہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے۔ ہم حبشہ سے آنے والے بلال کے خاندان کے بارے میں پوچھنا ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑتی، کیوں؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بلال پہ میرے آقا خوش تو تو اور میں کیا؟ پھر ہم کہتے ہیں واہ بلال تیری عظمت کو کروڑوں سلام ہے۔ چاہے حضرت سہیل رومی روم سے آئے، سرکار کا کلمہ پڑھا، غلام بن گئے، ہم نے کہا واہ کیا کہتے ہیں، اور سامنے رہنے والا ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، یہ سارے اپنے اپنے قوموں قبیلوں کے سردار تھے، کافر رہ گئے۔ آج تک کسی ممبر سے ان کا ذکر نہیں ہوا، کیوں؟ کہ یہ سرکار کا کلمہ نہیں پڑھا، پڑھ لیتے تو ہم ان کا بھی ذکر کرتے۔ ہم مکے کے چودھری ہونے کے حوالے سے، مالدار ہونے کے حوالے سے، اپنے قومے قبیلے کے سردار ہونے کے حوالے سے ذکر نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں تمہاری سرداری کس کام کی؟ تمہاری سرداری سے تو بلال کی سرداری بڑی وسیع ہے کہ میرے آقا کا غلام جو بن گیا، پھر ان کے دامن میں میرے آقا کی جو محبت آ گئی، جو سرکار کی کرم نوازی آ گئی، پھر تمہاری سرداری کسی کام کی نہ رہی۔ تو یہ ہے ہمارا کرائیٹیریا، ہمارا حدود اربع کہ ہم جس کی طرف جاتے ہیں، جس کو ہم ذکر کرتے ہیں، اور یہ تو غلام ہے۔ اور اگر خاندان بھی ہو، پھر تعلق بھی ہو، نسبت بھی ہو، تو پھر بات ہی اور ہو جاتی ہے۔ جیسے اس مہینے میں ایک عرس گزرا ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، اور اس سے پہلے عرس گزرا حضرت اویس کرمی کا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ حضور خواجہ صاحب تو سرکار کے نسب پاک سے، یعنی وہی اولاد ہے، سید ذاتی ولی قوم ہے، عطاء رسول ہے۔ کیا کمال کا علم، عمل، زہد، تقوی، عبادت، ریاضت ہوگی کہ اکیلے تنے تنہا حضور خواجہ خواجگان میں 90 لاکھ غیر مسلموں کو مسلمان کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کیا ہی کمال ہوگا علم یا عمل یا زہد یا تقوی یا کیا ہوگا وہ ویسے کرنی کے پاس، جن کے بارے میں سرکار یہ فرمائے عمر تم جانا، علی تم جانا، میرا یہ قمیض کرم والا عطا والا لے جانا، یہ اویس کو دینا، پھر اسے کہنا دعا کرے۔ سبحان اللہ۔ کیا ہوگا ان کے پاس؟ وہ یہ چیزیں جو عام پبلک کو سمجھ نہیں آتی، یہاں پر لوگ مار کھا جاتے ہیں۔ کچھ ایسے ہو گئے نہیں کہ دیکھو نا کتھے علی المرتضیٰ، کتھے عمر، کتھے اویس، گھروں پہ بیٹھنے والے مفتی حضرات، یہ علی کا تو اپنا مقام بڑا بلند ہے، میں نے کہا بالکل کروڑوں سلام ہے۔ یہ عمر پاک اپنا مقام بڑا بلند ہے، میں نے کہا اللہ کو نہیں اربوں سلام ہے۔ یہ اویس نے کہا میں نے تو محنت دیا اس کو مقام۔ بات تو یہ ہے، یا تو میں دیتا تو میرے سے پٹا لاؤ کے بیٹھ جاتے۔ ارے اس کو جو مقام ملا ہے نا وہ میرے آقا کی زبان اقدس سے ملا ہے، محبت اس کے دامن میں ہے، اور خدمت مانگی ہے، عشق سرکار کا ہے۔ کتنا ہوگا کہ میرے آقا صحابہ میں بیٹھ کر فرماتے تھے مجھے یمن سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے اویس کی محبت کی۔ سبحان اللہ۔ کیسا وہ عاشق ہوگا، کیسا وہ دیوانہ ہوگا، کیا اس کا پیار ہوگا، کیا اس کی محبت ہوگی کہ سرکار سیدنا عمر پاک کو فرما رہے ہیں، مولا علی پاک کو فرما رہے ہیں کہ جانا اس اویس کو۔ اچھا پھر تھوڑا سا سمجھانے کے لیے تمہید کے طور پر امام ابن اساکر نے لکھا ہے، تاریخ کی بڑی مستند کتاب بتا رہا ہوں، کہ جب سرکار نے
عطا فرمائی نہ، حالانکہ سرکار سیدنا صدیق اکبر بھی موجود تھے، سرکار فرما سکتے تھے کہ صدیق تو لے لے۔ میرے آقا کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ ملاقات ان دو کی ہوگی، صدیق کی نہیں ہوگی۔ اسے کہتے ہیں نبی کا علم غیب۔ پھر کہ سرکار اپنے امتی کو کتنا جانتے ہیں، سرکار نے عمر پاک اور علی پاک کو فرمایا دیکھنا اب بندہ رہتا ہے یمن میں، اور جنہوں نے تلاش کرنا ہے وہ رہتے ہیں مدینہ المنورہ میں، کب ملاقات ہوگی؟ میڈیا کا تو دور کوئی تصویر ہے کوئی نہیں، پوچھنا ہی ہے نا۔ تو سرکار نے پہچان بتائی، تعارف کیا بتانا تھا، پہچان شناخت بتائی، فرمایا دیکھنا عمر، دیکھنا علی، سوڑیا میں حاضر حمدت گوش، فرمائیے ہم سن رہے ہیں۔ فرمایا دیکھنا اویس ایک بار بیمار ہوا تھا، ہے نہیں ہوا تھا ماضی میں، تو اس بیماری کی نشانی ایک اس کے ہاتھ میں باقی رہ گئی ہے، سفید رنگ کی پھل پہری جسے کہتے ہیں یا فرس جسے کہتے ہیں، نشان۔ دیکھنا اویس کے بازو میں وہ نشان ہوگا۔ ذرا غور کرنا، کتنے دسیا سی سرکار کو کہ اویس بیمار بھی ہویا ہے تے مرض بھی ہے لگا تے نشان بھی ہے تے حق تے ہے۔ خدا کے لیے یہ 4-4 فٹ کے بندے اور چھوٹی سی دماغ اور مقام نبوت اور سرکار کی بات، خدا کے لیے کہیں اپنا آپ نہ بیڑا گھر کر کے بیٹھ جانا۔ کہ سرکار نے فرمایا دیکھنا عمر کو اویس، یہ اس کی پہچان ہے، یہ اس کی شناخت ہے، پھر اسے کہنا کہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کئی لوگ نہیں کہ وہ تو صحابی ہیں، وہ تو خلفائے راشدین ہیں، تو اویس تو صحابی بھی نہیں ہے، وہ تو تابعین میں سے ہے۔ میں نے کہا پگلے یہ رب کا کرم ہے، سرکار نے بتا دیا، او پگلیا جتنا کام تے میرے دیوانے دیوانے غلام بھی کر لیتے ہیں۔ یہ مقام اویس بتانا تھا میرے آقا نے کہ دیکھنا تم جسے دیوانہ سمجھتے ہو نا، تم جسے عام سادہ انسان سمجھتے ہو نا، میری بارگاہ میں محبت مصطفیٰ کی وجہ سے، اطاعت الہی کی وجہ سے، رب کے ہاں اور میرے مصطفیٰ کے ہاں اویس کا مقام یہ ہے کہ اگر اویس ہاتھ اٹھا دے ایک نگاہ سے 70,000 جہنمیوں کو جنتی بنا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ اویس۔ اور پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں اس تفصیل کو بیان کروں گا کہ سرکار سیدنا فاروق اعظم کس طرح تلاش کرتے تھے، کیونکہ وقت ہوتا ہے بہت تھوڑا، اور آج ہم نے کچھ ذکر کرنا ہے سرکار سیدنا علی المرتضیٰ کا، کیونکہ آپ کا دن یوم ولادت کے اعتبار سے 13 رجب کا دن۔ پھر بات ہوتا ہے کہ جی وہ رہ گیا تھا، جی وہ فلاں کہہ رہا تھا، جی وہ مجھے ہر ایک کا تھوڑا سا دیکھنا ہوتا ہے نظام میں، کیونکہ ہماری نظر جو ہے نا وہ آئینے میں ہی ہوتی ہے، اور آئینہ ہمارے سامنے لوگوں کے دل ہوتے ہیں، ہر ایک کو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے، کوشش ہوتی ہے کہ ہر ایک کی دستک جو ہے وہ دے کے واپس پلٹے۔ تو سرکار سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ خلافت آ گیا، آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ ہر سال جب حاجی آتے نا، حج کے لیے آتے تو آپ حاجیوں کو جمع فرماتے، اب اویس کو تلاش کرنا ہے، پوچھتے بھی تم میں کوئی یمن سے آئے ہیں حاجی تو وہ کھڑے ہو جائیں یا آج میرے پاس آ جائیں، وہ یمن والے آ جاتے۔ اب یمن والوں میں سے پھر آپ فرماتے یمن کے اندر ایک علاقہ ہے، خاص قصبہ ہے، بستی ہے، نام ہے اس کا کرن، جو اس بستی اس قصبے کے ہیں کرن کے رہنے والے وہ کھڑے الگ ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، اب وہ کرن والے رہ جاتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے اس قصبہ کرن میں رہنے والوں میں سے اگر کوئی قبیلہ مراد میں سے ہے تو وہ کھڑا رہے، یا سائڈ پہ ہو جائے یا میرے قریب آ جائے۔ پھر قبیلہ مراد ان سب میں سے چھان کے نکالا جاتا، پھر پوچھا جاتا ہے قبیلہ مراد والوں تمہارے قبیلے میں ایک اویس نام کا دیوانہ ہے، اللہ اکبر، تم میں ہے تو نہیں، تم نے دیکھا؟ ہر سال پوچھتے، ہر سال پتہ کرواتے،
وقت چلتا رہا، دن گزرتے رہے، حج پہ حج گزرتے رہے کہ ایک سال ایسا بھی آیا کہ ایک اس طرح جب پوچھ رہے تھے سیدنا فاروق اعظم، پہلے یمن والوں کو بلایا، یمن والوں میں سے کرن والوں کو الگ کیا، کرن والوں میں سے قبیلہ مراد والوں کو الگ کیا، قبیلہ مراد والوں سے پوچھا تم میں کوئی اویس ہے، یا تم میں سے کوئی اویس کو جانتا ہے، یا تم میں سے کسی نے اویس کو دیکھا ہے؟ تو ایک کزن تھا سیدنا اویس کرنی کا ان حاجیوں میں، انہوں نے کہا سرکار میں جانتا بھی ہاں، پہچانتا بھی ہاں، پر میں حیران تھے اس بات پہ کہ تسی 22 لاکھ مربع میل دے پاتے امیر المومنین کہ وہ دیوانہ تسی اس کا پوچھ رہے ہو، اس کو تلاش کر رہے ہو۔ فرمایا تو جو نہیں جانتا بتا، تو جانتا ہے تو کہاں ہے؟ ہمارا گوہر مراد وہی ہے، ہمیں اس کا انتظار ہے 10 سال سے، ہم اس بات کے منتظر ہیں کیونکہ سرکار نے فرمایا تھا کہ تمہاری ملاقات ہوگی۔ اچھا، اس نے کہا سرکار کو تو دیوانہ ہے، اور فرمایا تم چھوڑ اس بات کو، دیوانہ ہے کہ کیا ہے؟ کائنات دیوانی ہے، وہ تو پہنچ گیا ہے، اس کو آج تک کسی نے پہچانا ہی نہیں ہے۔ جب پہنچے نہ ہوگا ایسے، اس نے کہا کہ وہ دیکھے نا دیوانہ کیسا ہے کہ لوگ حرم میں نماز پڑھ رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، وہ مینا میں حاجیوں کے اونٹ چرا رہا ہے۔ مینا میں اس وقت یہ ٹرانسپورٹیشن جہاز اور بحری بیڑے والا سسٹم تو تھا نہیں، عام لوگ اپنی اپنی سواریوں میں جو وقت کے لحاظ سے آتے تھے، اونٹ کی سواری عام طور پر حرم میں چلتی تھی، تو وہ جو حاجی آئے ہوئے ہیں ان کے اونٹوں کی رکھوالی کر رہا ہے وہ دیوانہ، مینا میں ہے۔ آپ نے سرکار علی المرتضیٰ کو ساتھ لیے، جب وہاں پہنچے نا تو کیا دیکھا منظر، اس منظر کی منظر کشی حضور سیدی داتا علی حجویری نے اپنی کتاب کشف المعجون میں ایک الگ زاویے سے کی ہے، ایک خاتون کے حوالے سے۔ کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک ایسی خاتون کو دیکھا ہے کہ ان کی بکریاں چرتی تھی جنگل میں، اور وہ مسلح بچھا کر نماز پڑھتی تھی، اور ان کی بکریوں کی جو رکھوالی کرتے تھے وہ بھیڑیے اور شیر ہوتے۔ ہم نے پوچھ ہی لیا ایک مرتبہ اس سے کہ بتا تو صحیح یہ راز کیا ہے کہ بھیڑیے کا کام ہے بکری اور بھیڑ کو کھا جانا، اور یہ ان کی حفاظت پہ لگے ہیں، شیر کا کام ہے چیر پھاڑ کر جانا، یہ ان کی نگرانی پہ لگا ہے، کیا بات ہے؟ وہ بھائی صاحبہ فرمانے لگی کشف المعجون پڑھ کے دیکھنا سرکار، اور کوئی راز نہیں، اینی گل ہے جدو میں رب دی مننی ہے ساری کائنات میری، سبحان اللہ سبحان اللہ، بس میں رب کی ہو گئی۔ اللہ نے من کان للہ کان اللہ، کہ جو رب کا ہو جائے پھر ساری کائنات رب اس کی کر دیتا ہے۔ سرکار سیدنا فاروق اعظم اور سرکار سیدنا علی المرتضیٰ جب وہاں پہنچے تو کیا منظر تھا کہ اویس نماز پڑھ رہے ہیں مینا کے جنگلوں میں، اور اونٹ تو خود ہی چل رہے تھے، اویس نے تھوڑے چلانے تھے۔ یہ اللہ والوں کی ایک الگ نظام ہوتی ہے، لکھتے کچھ اور ہے کرتے کچھ اور ہے۔ جب بیٹھ گئے انہوں نے سلام پھیرا، سلام دعا ہوئی، انہوں نے پوچھا بھی نام بتاؤ، اب اویس ہے، آج تک اس کی ہوتا کہ کہتا میں اویس کرنی ہاں، میں بڑا عاشق رسول ہاں، میں بڑا محبت رسول کا دعویٰ کرنا والا، میں حاجی بھی ہاں، میں نمازی بھی ہاں، میں غازی بھی ہاں، میں فلاں بھی ہاں۔ کیا کہا؟ انہوں نے پوچھا نا کہ نام بتاؤ، اویس کرنی عرض کرنے لگے جی میرا نام عبداللہ ہے۔ کیا میں نا اللہ کا بندہ؟ فرمایا اچھا تم کرتے کیا ہو؟ ہاتھ باندھ کے عرض کرنے لگے سرکار دے دیتے کہو میں کی کرتا ہوں، آنا راعی، میں چرواہا ہاں، اے دیکھو نا میں اونٹ چرانا بتاؤں۔ سرکار سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا عمر پاک یہ تہاڈے بس کا کام نہیں ہے، مینوں دیو، اسے تصوف کہا جاتا ہے۔ سرکار میں پوچھ لوں انٹرویو لے لوں، میں تم پوچھ لو۔ آپ نے فرمایا تجھے قسم ہے تیری ماں کی، وہ نام بتا جو تیری ماں نے پیدا ہوتے رکھا تھا۔ اویس کی آنکھوں میں آنسو کیا سمندر بن آیا، ہاتھ باندھ کے عرض کرنے لگا کیا میں نے کوئی قصور کیا ہے؟ سرکار کیوں میری جان میں پیچھے ہو؟ آج تک زمانہ کسی نے پہچانا نہیں اور آپ تو کھنگا کے رکھ دیتے ہو کون؟
نہیں جانتا سرکار، میں نے تو پہلی بار دیکھا ہے۔ فرمایا میرا نام علی ابن ابی طالب ہے اور یہ علی المومنین عمر الخطاب ہیں۔ اویس کہاں پھر طلب کے قدموں میں گر پڑا، دست بوسی کر کے لگا سرکار میں بھی تہاڈا غلام ہوں، پھر مجھ سے کیا پوچھتے ہو، میں ہی ہوں۔ پھر فرمایا میرے آقا نے سچ فرمایا تھا، ہاتھ دکھا نظر آتے، ہاتھ دکھا وہ سفید رنگ کا داغ، وہ پھل بہی کا یا پرس کا، دیکھا تو وہ موجود تھا۔ پھر فرمایا یہ میرے آقا کا لباس کریمانہ ہے، یہ اویس تیرے لیے میرے آقا کا تحفہ ہے۔ پھر سرکار کا وہ حکم عطا فرمایا کہ میرے آقا نے فرمایا تھا اویس سے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کرے۔ اب ذرا غور کرنا، وہ علی وہ عمر کہاں، مقصد کیا ہے کہ میرے آقا نے بتا دیا پکڑو یہ کام تو میری امت کے دیوانے نہیں کرتی۔ ہاں علی کا تو مقام ہی اپنا ہے، عمر کا تو مقام ہی بڑا بلند ہے نا۔ ارے یہ جو بخشش والا کھاتا ہے نا، یہ تو میرے جو محبوب کے غلام دیوانے دیوانے ہیں نا۔ اور کبھی علماء سے پوچھ کے دیکھنا، یہ اویس قیامت والے دن میزان میں روک لیا جائے گا، سارا حساب کتاب دے لینے کے بعد جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں۔ حساب و کتاب کے بعد اویس کا قرہ نکلے گا جنتیوں کی طرف، جانے لگے گا نا، سب حساب دے کے پھر روک لیا جائے گا۔ پھر پوچھے گا اویس اب کیا رہ گیا؟ سرکار حساب تو میں دے آیا، میزان پہ تلوا آیا، نیکیاں اور گناہ سارے کھاتے کلیت کروا آیا، اب کیا باقی بچا؟ اویس سے کہا جائے گا دیکھ نہیں یہ سارے گناہگار، تیری نگاہ اٹھنی ہے، تیری زبان ہلنی ہے، ایک بار ہر کے ہاں کہنا مولا معاف کر دے یہ سارے بخشے جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ یہ وہ اویس ہے کہ جس کے دامن میں سرکار کے در کی غلامی ہے۔ اگر میرے آقا کے غلاموں کا مقام اتنا ہے تو میرے آقا کے بلال کا مقام کیا ہوگا؟ اور پھر سرکار کے داماد سرکار سیدنا علی کا مقام کیا ہوگا؟ علی کون ہے؟ کیونکہ آپ کا جو ہے نا وہ یوم ولادت آ رہا ہے، کئی دوستوں نے بڑی آتش بازی کا اہتمام کرنا ہے، بڑا کچھ کرنا ہے، اللہ سب کی اپنی اپنی کاوش ہے، اپنا اپنا خلوص، کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ میں کسی کو چھیڑوں۔ لیکن جو میں عرض کرنا ہے کہ علی کون ہے؟ پیدا ہوئے 2 دن گزر گئے، تیسرا دن آ گیا، گھر والے پریشان ہیں، شیر خوار نو مولود بچہ اللہ نے بیٹا دیا، عربوں کے یہاں دستور تھا کہ بیٹے کے اوپر بڑی خوشیاں مناتے تھے، اور بیٹی کے اوپر بیٹی پیدا ہوتی تھی جو سوگ ہوتا تھا وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ اللہ نے بیٹا دیا تھا پر تیسرا دن آ لگا ہے، آنکھیں نہیں کھول رہا، کہیں اللہ نہ کرے بدائی کا مسئلہ نہ بن گیا ہو۔ اب وہاں پہ جو سب سے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوتا تھا نا وہ میرے آقا کی ذات تھی۔ صحابہ کے ہاں ہر بیماری، ہر مسئلہ، ہر پریشانی، ہر غم، ہر دکھ، اس کا مداوا سرکار کی ذات۔ سبحان اللہ، اٹھایا اور سرکار کی بارگاہ میں لے آئے، سونے اللہ نے بیٹا دیتا ہے، ٹھیک ہے ماشاءاللہ یہ خوشی ہے، سرکار کا چہرہ ذات ہے، بڑی ماشاءاللہ مبارک کی خوشی ہوئی۔ مسئلہ آ گیا، یہ کیا؟ یہ آنکھیں نہیں کھولتے، سرکار نے اپنے ہاتھوں مبارک کو لیا، اچکار کے پیار کر کے جب فرمایا نا علی نے آنکھیں کھول دی۔ گویا کہ علی زبان حال سے بتا رہے ہیں کہ سویا تہاڈا چہرہ سامنے آندا تے علی اکھاں سبحان اللہ، وہ علی اور جن کے بارے میں سرکار فرمائے، اور اس حدیث کو میں اکثر کہا کرتا ہوں نا، کوئی علم کی کوئی تھوڑی سی نا رمق کا تلاش کیا، روایت سیدہ عائشہ صدیقہ کی ہے اور عمل سیدنا صدیق اکبر کا ہے۔ سبحان اللہ، مجھے نہیں سمجھ آتی لوگ کہاں کہاں سے گھٹ کے لے آتے ہیں، ان ہستیوں کی آپس کی پھٹے بازیاں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں۔
فرماتے ہیں کہ نظر الی وجہ علی العبادہ، بے شک علی پاک کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ عمل سرکار سیدنا صدیق اکبر نے کر کے بتایا۔ سبحان اللہ پوچھا آپ کی صاحبزادی سیدہ عائشہ صدیقہ نے کوئی گھر آپ کا تھا، منظر دیکھا کہ ٹکٹکی لگا کے ابوبکر علی کے چہرے کو دیکھ رہی ہے، پوچھا ابا جان یہ کیا حکمت ہے؟ فرمایا میرے آقا نے فرمایا تھا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ وہ علی۔ بے شک اور اگر بات آ جائے سرکار کی ذات کی، اللہ آج کون نہیں جانتا سرکار علی المرتضیٰ کی شجاعت، بہادری، دلیری، ایمانداری، علم، حلم، زہد، تقوی، عبادت، ریاضت، ایک ایک چیز کے اوپر ایک ایک جمعہ نہیں پوری زندگی بیان کرے پھر بھی کم ہے۔ علی تو وہ ہے کہ جس کو صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ باب خیبر جو 40 افراد مل کر اٹھائے تو مشکل سے اس کو ہلاتے تھے، فرماتے ہیں علی نے اس کو اٹھا لیا تھا اکیلے تنے تنہا، میں صرف پھڈے تو بغیر صرف ایمان کی چنگاری نو تھوڑی کی حرارت دین واسطے۔ اگر علی کا شان یہ ہے، علی کا مرتبہ یہ ہے جو کہ اٹل حقیقت ہے کہ آپ نے وہ باب خیبر کا قلعہ کھیلا تھا، اٹھایا تھا، کوئی شک نہیں۔ میں اتنا پوچھتا ہوں اگر کسی پھڈا ہی پہ گیا سی تو پھر علی اندر بڑھ جانا سی۔ ہاں یاد رکھ علی وہ ہے، کیا فرماتے ہیں کہ ساری کائنات میرے مد مقابل کھڑی ہو نا تو میں حق میں کھڑا ہوں تو مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اور جسے نہیں پتا وہ تاریخ پڑھ کے دیکھ لے۔ یہ جو خندق کی جنگ ہوئی تھی نا، جنگ خندق، اس پہ جو اپنے خود کو جس کو سرکار علی المرتضیٰ نے مارا تھا، جو تو آپ نے کئی جنگیں لڑی، کئی کافروں کے سر تن سے جدا کیے، لیکن یہ جو اپنے خود تھا نا، اس کا ایمان کا کمال یہ تھا، اس کی جسامت، اس کی بہادری، اس کی جنگوں جو ہونا، جنگ کا ماہر ہونا، اس کی سیرت کے اندر لکھا ہے کہ اکیلا یہ پیمان 1000 آدمی کا مقابلہ کرتا تھا، اکیلا تنے تنہا، اور گائے یا اونٹ کی کھال پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہو جاتا تھا تو 100 نہیں 1000 بندہ اس کھال کو نیچے سے کھینچ نہیں سکتا تھا۔ یہ طاقت تھی اس کی۔ اور سرکار علی المرتضیٰ اس میدان میں، خندق کے میدان میں اس کے سامنے اترے تھے۔ ہاں جس نے نہیں پڑھا کتاب ہم سے پوچھے، جگہ ہم سے پوچھے، ہم جگہ بھی بتا دیں گے، کتاب بھی بتا دیں گے، اور علی المرتضیٰ کی شجاعت اور بہادری بھی دکھا دیں گے۔ اور میرے آقا نے خود امامہ شریف علی المرتضیٰ کے سر پہ سجایا تھا، خود تلوار عطا فرمائی تھی۔ کیوں؟ علی کی شجاعت پہ کروڑوں سلام، لیکن یہ ساری نسبتیں، ساری عظمت محمد مصطفیٰ کہ جب میرے آقا سے اجازت مانگی نا، سونے اجازت دو میں اس ایمان کا سر قلم کر دیا، سرکار نے فرمایا پھر علی ایسے نہیں، پہلے آپ نے امامہ سجایا، پھر تلوار عطا فرمائی، پھر دعا فرمائی، یا اللہ اس ایمان کے مقابلے میں علی کی مدد فرما۔ اور وہ بے ایمان جب پوچھا نا کہ تو کون ہے، ہر ایک سے وہ لڑتا بھی نہیں تھا، کہتا پہلے مجھے خاندان بتاؤ، میں ہر ایک سے نہیں لڑتا، میرے برابر کا ہوگا تو میں جانے لڑوں گا۔ جب پوچھا نا سرکار علی المرتضیٰ نے فرمایا تو کہتا تھا نا کہ اگر کائنات میں مجھے کوئی اچھا کام بتائے گا تو مان لوں گا، سن میرا نام علی ابن ابی طالب ہے، میں تجھے اللہ پہ ایمان کی دعوت دیتا ہوں، اس کے رسول کو مان لینے کی بات کرتا ہوں کہ مسلمان ہو جا۔ اس نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا پھر میں تجھے دعوت دیتا ہوں، آپ پھر میدان سجائے، جنگ لڑے۔ وہ کیا کہنے لگا آگے سے، میں یہ بات پسند نہیں کرتا بھتیجے کہ تو میرے ہاتھوں مارا جائے۔ ہاں عمر میں، تجربے میں، طاقت میں، زور میں، قابلیت میں، مہارت میں سب خوبیاں تھی اس کے پاس، لیکن جو علی کے پاس تھا وہ اس کے پاس نہیں۔ آپ نے
علی پاک نے قسم اٹھا کے فرمایا میں یہ پسند کرتا ہوں کہ تو میرے ہاتھوں مارا جائے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ جملہ کہا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ تاریخ کا جملہ ہے، وہ بےایمان گھوڑے پہ تھا اور وہ گھوڑا جو یہ خندق کا میدان عبور کر آیا تھا۔ کبھی تاریخ پڑھی ہو تو پھر نہ میری قوم نے تو کس سے کہانیاں سنی ہے نا۔ یہ خندق جو سلمان فارسی کے مشورے پہ کھودی گئی تھی نا، اس خندق کی بات کر رہا ہوں۔ یہ بےایمان اپنے گھوڑے سمیت خندق بھی عبور کر آیا تھا۔ پھر اس نے گھوڑے کو چھوڑا، نیچے اترا اور اکیلا نہیں اترا، اپنی تلوار سے غصے میں انتقام میں اندھا ہو کے اپنے ہی گھوڑے کی چاروں ٹانگیں کاٹ دی تھی اس نے۔ پھر علی المرتضیٰ پہ لپکا تھا، اس نے وار بھی کیا تھا پر آگے علی تھے۔ سبحان اللہ۔ خدا کے لیے ہم اس علی کا ذکر کرتے ہیں جو ذکر نہ کر کے روتے ہیں نہ سن کے روتے بے ہیں۔ شک بے شک۔ ہاں ہاں، پھر علی المرتضیٰ نے ایک ہی وار کیا تھا اس بےایمان پہ، دوبارہ سانس لینا نصیب نہیں ہوا تھا اس کو۔ اللہ تو اس علی المرتضیٰ داماد مصطفیٰ شیر خدا کا یوم ولادت آج سے 2 دن کے بعد ہوگا۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو ان عظیم ہستیوں کی محبت اور غلامی